بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بہت عمدہ قول: جس پر نصیحت اثر نہ کرے سمجھ لو اس کا دل ایمان سے خالی ہے۔ جو اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ آنکھ دل کا دروازہ ہے، اس کی حفاظت کرو کہ تمام آفات اسی راستے سے داخل ہوتی ہیں۔ گناہ سے توبہ کرنا واجب ہے مگر گناہ سے بچنا واجب تر ہے۔ علم پیغمبروں کی میراث ہے اور فرعون و قارون کی میراث مال ہے۔ بدبخت ہے وہ شخص جو خود تو مر جائے لیکن اس کا گناہ نہ مرے۔ قائل کا حق ہے کہ اس کا جواب دیا جائے اور اچھا جواب دینا اچھے اخلاق کا تقاضا کرتا ہے۔ اس دن پر رو جو تیری عمر کا گزر گیا اور اس میں نیکی نہیں کی۔ زبان کو شکوے سے روک، خوشی کی زندگی عطا ہوگی۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندوں کے لیے اپنی معرفت کی طرف سوائے اعتراف و عجز کے اور کوئی راستہ نہیں رکھا۔ شریف آدمی علم کی دولت حاصل کر کے متواضع ہو جاتا ہے اور شریر متکبر۔ اخلاص یہ ہے کہ اعمال کا عوض نہ چاہا جائے۔ طالب دین عمل میں زیادتی کرتا ہے اور طالب دنیا علم میں۔ صدقہ فقیر کے سامنے عاجزی سے باادب پیش کر، کیونکہ خوش دلی سے صدقہ دینا قبولیت کا نشان ہے۔ عبادت ایک پیشہ ہے، دکان اس کی خلوت ہے، راس المال اس کا تقوی ہے اور نفع اس کا جنت ہے۔ جسے رونے کی طاقت نہ ہو وہ رونے والوں پر رحم ہی کیا کرے۔ لوگوں کے اندر کی باتوں کو ہرگز نہ کھولنا بلکہ ان کے ظاہری اعمال پر اکتفا کر لینا اور اپنے کام میں پوری محنت کرنا۔ جب کچھ لوگ ایسے لوگوں کے سامنے گناہ کریں جو ان سے زیادہ طاقتور اور بااثر ہوں اور وہ انہیں ان برے کاموں سے نہ روکیں تو ان سب پر اللہ تعالیٰ ایسا عذاب نازل فرمائیں گے جسے ان سے نہیں ہٹائیں گے۔ سب سے بڑی عقل مندی تقوی ہے اور سب سے بڑی حماقت فسق و فجور ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم تقوی اور پاک دامنی اختیار کرو تو تھوڑا عرصہ ہی گزر جائے گا کہ تمہیں پیٹ بھر کر روٹی اور گھی ملنے لگے گا۔ جس کا سرمایہ دنیا ہے اس کے دین کا نقصان زبانیں بیان کرنے سے عاجز ہیں۔ تو دنیا میں رہنے کے سامان میں لگا ہے اور دنیا تجھے اپنے سے نکالنے میں سرگرم ہے۔ خلقت سے تکلیف دور کر کے خود اٹھا لینا حقیقی سخاوت ہے۔ انسان ضعیف ہے، تعجب ہے کہ وہ کیوں کر خدائے کبھی کی نافرمانی کرتا ہے۔ اشخاص کو حق سے پہچانو، حق کو اشخاص سے نہیں۔ عقل مند کی پہچان کم گوئی ہے۔ پاک دامنی فقیری کی زینت ہے، شکر نعمت کی زینت ہے، خوش و خضوع نماز کی زینت ہے، صبر بلا کی زینت ہے، عاجزی طالب علم کی زینت ہے، کثرت گریہ صفت خوف کی زینت ہے اور احسان نہ جتانا احسان کی زینت ہے۔ جسے یہ پسند ہو کہ اسے اللہ تعالیٰ قیامت میں نار جہنم سے محفوظ رکھے، اسے مسلمان پر رحم کرنا ضروری ہے۔ ہم نے بزرگی کو تقوی میں، مالداری کو یقین میں اور عزت کو تواضع میں پایا۔ صبر میں کوئی مصیبت نہیں اور رونے دھونے میں سوائے نقصان کے کچھ فائدہ نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ یار غار ہجرت کے موقع پر صرف آپ رضی اللہ عنہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یار غار رہے۔ صرف ابو بکر کا دروازہ کھلا رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری ایام میں حکم ارشاد فرمایا
مسجد نبوی میں کسی کا دروازہ باقی نہ رہے مگر ابو بکر کا دروازہ بند نہ کیا جائے۔ جنت میں پہلے داخلہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبرائیل امین علیہ السلام میرے پاس آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر جنت کا دروازہ دکھایا، اس سے میری امت جنت میں داخل ہوگی۔ حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، میری یہ خواہش ہے کہ میں بھی اس وقت آپ کے ساتھ ہوتا تاکہ میں بھی اس دروازے کو دیکھ لیتا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر، میری امت میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے شخص تم ہی ہوگے۔ تین لقمے اور تین مبارک یادیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا تیار کیا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بلایا، سب کو ایک ایک لقمہ عطا کیا، جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو 3 لقمے عطا کیے۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے اس کی وجہ پوچھی تو ارشاد فرمایا، جب پہلا لقمہ دیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے عتیق، تجھے مبارک ہو۔ جب دوسرا لقمہ دیا تو حضرت میکائیل علیہ السلام نے کہا، اے رفیق، تجھے مبارک ہو۔ تیسرا لقمہ دیا تو اللہ کریم نے فرمایا، اے صدیق، تجھے مبارک ہو۔ سب سے افضل حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آگے چلتے ہوئے دیکھا تو ارشاد فرمایا، کیا تم اس کے آگے چل رہے ہو جو تم سے بہتر ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ نبیوں اور رسولوں کے بعد ابو بکر سے افضل کسی شخص پر نہ تو سورج طلوع ہوا اور نہ ہی غروب ہوا۔ اللہ کے بندو، تم ایک مقرر وقت یعنی موت آنے تک صبح و شام کر رہے ہو، جس کا علم تمہیں نہیں دیا گیا ہے۔ اگر تم اپنی زندگی اللہ کریم کی رضا والے کاموں میں فنا کر سکو تو ایسا ہی کرو، اگر یہ اللہ پاک کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں۔ لہٰذا اپنی زندگی کی مہلت سے فائدہ اٹھاؤ اور ایک دوسرے پر اچھے اعمال میں سبقت لے جاؤ، اس سے پہلے کہ موت آ جائے اور تمہیں تمہارے برے اعمال کی طرف لوٹا دے، کیونکہ بہت سی قوموں نے اپنی عمریں غیروں کے لیے صرف کر ڈالیں اور اپنے آپ کو بھول گئے۔ اس لیے میں تمہیں روکتا ہوں کہ تم ان جیسے نہ بن جانا۔ جلدی کرو، جلدی نجات حاصل کرو، نجات۔ بے شک موت تمہارے تعاقب میں ہے اور اس کا معاملہ بہت جلد ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو قبر قیامت دل و دماغ میں رکھ کر اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔